حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں تو فرشتے نے کہا یا اللہ اگر حکم ہو تیرے خلیل کا امتحان نہ لے لیں ہم۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کا کیا کر لے لو، امتحان لے لو۔ ٹھیک ہے۔ فرشتہ آیا، آ کر کے ایک انسان کی شکل میں جب سامنے آیا، بڑی خوبصورت آواز سے اس نے اللہ کا نام لیا۔ اس نے کہا اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے یہ کلمات کہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ الفاظ جب کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی، انہوں نے کہا یہ تو میرے اللہ کی تعریف ہوئی ہے۔ اتنے بڑے کلمات، اتنی بڑی تعریف، اتنے خوش ہوئے، کہنے اللہ والے یہ دوبارہ ایک دفعہ یہ نام لے، یہ نام کیا کر دے، دوبارہ لے دے، یہ میرے اللہ کا نام ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا ابراہیم مجھے کیا دو گے؟ کہنے لگے آدھی بکریاں تجھے دیتا ہوں۔ کتنی بکریاں؟ آدھی بکریاں، یہ تو لے لے، ایک دفعہ میرے اللہ کا دوبارہ نام لے دے۔ تو اس فرشتے نے دوبارہ اللہ کا نام لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دوسری بکریاں ہیں نا یہ بھی لے لے، میرے اللہ کا ایک دفعہ نام لے۔ تو فرشتے نے کہا جب دوسری مرتبہ بکریاں لے لی، نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا، کہنے کہ میرے اللہ کا نام آیا ہے۔ کہنے لگے اے فرشتے، اس آدمی سے اس وقت تو نہیں پتا یہ فرشتہ، فرمایا کہ اے اللہ کے بندے یہ کر ایک دفعہ اور میرے اللہ کا کیا کر دے، نام لے دے۔ تو کہنے لگے ابراہیم مجھے کیا دے گا؟ وہ بکریاں تو دے بیٹھا، بکریاں مجھے دے بیٹھا ہے، تیرے پاس اب کیا ہے، اب مجھے کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کر، بکریاں تیری، اس کو چرانے کے لیے تجھے مزدور کی تو ضرورت ہے نا، میں تیری مزدوری کروں گا، میں تیری کیا کروں گا، مزدوری کروں گا، میرے اللہ کا نام لے۔ تو تیسری مرتبہ اس فرشتے نے نام لیا اور اللہ کے پاس پہنچا، کہتا ہے یا اللہ تیرا خلیل کامیاب ہے، تیرا خلیل کیا ہے، کامیاب ہے۔ تو اللہ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، آپ کو؟ فرمایا اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ نے کیا بنایا، اپنا حبیب۔ تو قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑی خوبصورت سواری آ جائے، وہ سواری آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوگا کہ آقا آپ اس سواری پر بیٹھ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں گا، میں اس سواری کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، ہاتھ رکھ کر میں ایک طرف کھڑا ہو جاؤں گا، اپنی سواری پر ہاتھ رکھ دوں گا اور کہوں گا یا اللہ میری امت کو پہلے جنت میں جانے دو، میری امت کو پہلے جنت میں جانے دو۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں سواری پہ بیٹھ کے جنت میں چلا، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی، میں اس سواری پہ ہاتھ رکھ دوں گا اور کہوں گا یا اللہ میری امت کو پہلے جنت میں جانے دو، اپنی امت کو جنت میں لے جانے کے بعد پھر میں اس سواری پہ بیٹھ کے جنت میں جاؤں۔ ہمارے پیارے پیغمبر اتنے امت کے خیر خواہ، ہمارے اتنے خیر خواہ، تو ہمیں چاہیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔